खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम शालोम, आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर आमिर जॉन विलियम्स। खुदा के कलाम में से कुछ बातें आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आइए चले देखते हैं यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब और उसकी 34वीं आयत। यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वर्स 34। यहाँ लिखा है, यीशु के नाम से पढ़ता हूँ। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है। इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद न करूंगा। ये वो ख़ास बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रभु के वचन में से। खुदावंद की माफ़ी का दर हकीकत मतलब क्या है? जब खुदावंद हमें माफ़ करता है तो किस तरह से माफ़ करता है? उसके हुजूर इस सारे सिलसिले का मतलब क्या है? यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो हवाला, जो आयत वर्स मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद जो है वो हमें हमारी बदकिरदारियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को, हमारे सिंस को माफ़ कर देता है जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं, और फिर वो दोबारा उनको कभी याद नहीं करता है। ये ख़ास बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमसे ख़ता होती है, गुनाह होता है, एक अच्छे मसीही होते हुए, खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर्स होते हुए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ख़ता का, अपने गुनाह का यीशु से का इकरार करें और खुदा यीशु मसीह से माफ़ी मांगें। जब हम ये समझ आते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, तो और जब हम खुदावंद से माफ़ी मांग लेते हैं तो खुदावंद का वादा हमसे ये है, खुदा बाप ने हमसे ये कहा है कि वो हमारी सारी बदकिरदारी को, गुनाहों को माफ़ कर देता है जब हम माफ़ी मांगते हैं। और जब वो हमें हमारे गुनाह माफ़ कर देता है, उसके बाद फिर वो उनको याद नहीं करता। तो ख़ास तौर पर जब हमसे एक ही तरह का गुनाह, वही गुनाह फिर दोबारा होता है, तो ज़्यादातर मेरी भी यही आदत रही, और मैं जानता हूँ कि हम में से ज़्यादातर की आदत यही है कि हम खुदावंद के हुजूर आकर खुदा से इसी तरह से दुआ करते हैं, ये कहते हैं, ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं, आई हैव सिन्ड अगेन, फिर मुझसे वही गुनाह हुआ है, मैंने वही ख़ता फिर से कर दी है। और जब हम इस तरह से दुआ करते हैं तो खुदा अपने रिकॉर्ड को चेक करता है, अपनी किताब को खोलता है और उसके पन्नों में देखता है, मगर उसको हमारा वो गुनाह जो हम कह रहे हैं कि हमने दोबारा किया है, वी हैव सिन्ड अगेन, उसका रिकॉर्ड उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में सब कुछ ब्लैंक हो चुका है जब हमने माफ़ी मांगी। जब हम अपनी ख़ताओं की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, खुदा उसी वक्त हमें खुदा यीशु मसीह के वसीले, जो कुर्बानी यीशु ने सलीब पर दी, अपनी जान दी, कुर्बान हुआ, उस कुर्बानी के वसीले, उस यीशु के खून बहाए जाने के वसीले खुदा हमें माफ़ कर देता है, हम माफ़ किए जाते हैं। और ज़रूरी बात ये है समझने की कि जब खुदा हमारे गुनाह को माफ़ कर देता है तो उसका वो रिकॉर्ड नहीं रखता, उसका खाता नहीं रखता, उसको मुकम्मल तौर पे अपने हुजूर से, अपने सामने से ख़त्म कर देता है, मिटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर सोचने की बात ये है कि कौन है जो वो गुनाह हमें याद दिलाता है? कौन हमें रिमाइंड करवाता है कि हमने वो गुनाह किया है? कौन हमें गिल्टी फील करवाता है, हमें शर्मिंदगी दिलवाता है? किसकी तरफ से वो सोच आती है? और किसी की तरफ से नहीं, बल्कि हमारी तरफ से। हम खुद ही अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। अपने आप को उस गुनाह के लिए कसूरवार ठहराना यहाँ तक
جب تک کہ آپ اس کو پہچانیں اور خدا کے حضور لے کر آئیں اور معافی مانگیں، یہ سلسلہ ٹھیک ہے، مگر اپنے آپ کو اس طرح سے گلٹی ٹھہرانا، اپنے آپ کو اس طرح سے اذیت دینا کہ آئی ہیو سینڈ اگین، یہ درست نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، یہ ابلیس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے۔ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس سوچ میں گرفتار رہیں کہ ہم نے پھر گناہ کیا، ہم نے پھر گناہ کیا، ہم نے پھر گناہ کیا، اور اس کا جو گلٹ ہے، اس کی جو گلٹ ہے اور اس کی جو شرمندگی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ جب کہ خدا نے، جب ہم نے پچھلی دفعہ گناہ کیا اور اس کی معافی مانگی، خدا نے ہمیں معاف کر دیا، اور پھر اس کو وہ یاد بھی نہیں کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے گناہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں اسے یاد رکھتے ہیں؟ کیوں وہ ہمارے ذہن میں رکھتا ہے؟ کیوں اس گناہ سے ہم ٹارچر ہوتے ہیں، ہم اس سے اذیت پاتے ہیں جس کی معافی ہم نے مانگ لی ہے؟ شاید ہمیں یقین نہیں کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا، شاید ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے اس کا کھاتا جو ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ جب تک ہم ایسا سمجھتے ہیں تب تک ہم اپنے آپ کو گلٹی کہتے رہیں گے، اور اگر ہم گلٹینس کی اور شرمندگی کی حالت میں رہیں گے، پھر ہماری روحانی طور پر ترقی نہیں ہوگی۔ ہم اپنی روحانی زندگی کو جو خدا کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں، اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے، اس سے ہم برکت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم سے خطا ہو اور اس خطا کو، گناہ کو خدا کے حضور لے آئیں، اس سے معافی مانگ لیں، یاد رکھیں، نہ بھولیں کہ خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے اور اس کو یاد بھی نہیں رکھتا، ہمارے گناہ کو یاد بھی نہیں رکھتا۔ جب خدا معاف کر دیتا ہے، ہمارا گناہ مٹا دیتا ہے، اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتا ہے، ہم بھی اپنے سامنے سے اپنے پچھلے گناہوں کو، جن کی معافی ہم نے مانگی ہے، ہٹا دیں، مٹا دیں، یاد نہ کریں، تاکہ ہم ایک ہلکی حالت میں، ایک لائٹ حالت میں خدا ان کے پیچھے، اس کے ساتھ چل سکیں۔ کیونکہ متی کی انجیل اور اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ متی کی انجیل 11 باب 28، 29، 30 آیتوں میں یہ لکھا ہے کہ Matthew chapter 11 verses 28 to 30. یسوع کے نام سے پڑھتا ہوں۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اور 30ویں آیت خاص ہے، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم جو محنت سے آگے چلتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، خدا یسوع مسیح ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے بوجھ اس کے قدموں میں رکھ دیں، اپنا جوا اتار دیں اور خدا یسوع مسیح کا جوا جو ہے وہ پہن لے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا جوا جو ہے، میرا یوک جو ہے وہ لائٹ ہے اور سافٹ ہے۔ ہم اپنے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر نہ پھرتے رہیں۔ ہمیں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دن بھر روزانہ اپنے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر پھرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب خدا سے معافی مانگ لیں تب بھی ہمیں آرام اور چین نہیں ملتا کہ اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا جوا اپنے اوپر لیں، کیونکہ اس کا جوا جو ہے وہ لائٹ ہے۔ خدا یسوع مسیح جب ہم معافی مانگ لیں اس سے، ہمیں کنڈیم نہیں کرتا، ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراتا، تو پھر ہم اپنے آپ کو قصوروار
کیوں ٹھہراتے ہیں؟ چھوڑ دیں یہ بات، چھوڑ دیں یہ عادت، یقین کرنا شروع کریں کہ خدا جب معاف کرتا ہے تو مکمل طور پر ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اس بوجھ کو ہلکا کر لیں، اس بوجھ کو خدا یسوع مسیح کو دے دیں جو ہماری فکر کرتا ہے، جس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ان کی خطاؤں کے لیے جج نہ کریں، بلکہ ان کو راہ دکھائیں کہ وہ بھی، چاہے آپ کے فیملی کے قریب ترین لوگ ہیں، دوست ہیں یا آپ کے سرکل میں ہیں، کسی کو بھی جج نہ کریں، آپ ان کے منصف بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ وہ بھی اپنی خطائیں، اپنے قصور، اپنے گناہ خدا یسوع مسیح کے قدموں میں لا سکتے ہیں، اور جب اس سے معافی مانگیں تو اس کی بحالی کو پا سکتے ہیں، اس کی معافی کو پا سکتے ہیں، اور جب وہ معاف کرتا ہے تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو، ہر کسی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے اور بحال کرتا ہے۔ خداوند اسی طرح سے اس نئے سال میں 2024 میں آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے رہائی بخشے، آزادی بخشے، آپ کو پاک اور صاف کرے اور آپ کو ترقی کی راہ پر لے کر چلے۔ اگر آپ کو اس پیغام سے برکت ملی ہے، میری طرف سے آپ کو پوری دعوت ہے کہ آپ اس پیغام کو کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے میڈیا پر، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور مجھے مفت ملا ہے، آپ کو میں نے مفت دیا ہے، آپ بھی اسے اور لوگوں کے ساتھ مفت شیئر کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔